میں گیا وہابیوں کی مسجد میں شیعہ بن کے نماز پڑھنے، اور وہاں پر میرے ساتھ جو سلوک ہوا آپ یقین نہیں کریں گے۔ میں پورے طریقے سے شیعہ لگوں اس لیے میں نے ہاتھ میں کڑا اور سجدہ گاہ پہ رکھنے والی ٹکیا بھی ساتھ لے لی۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ میں اتنا ڈرا ہوا تھا، اتنی میری کانپیں ٹانگ رہی تھی کہ مجھ سے کیمرہ بھی صحیح طرح سیٹ نہیں ہوا، لیکن شکر ہے میں اپنے ایک دوست کو ساتھ لے کے گیا تھا تو ایک کیمرہ اس کا بھی میں نے لگا دیا تھا تاکہ دونوں طرف سے شارٹس آ جائیں۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ واللہ العظیم مسجد میں بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا، مجھے ذرا سا یقین نہیں تھا کہ نماز پڑھنے دیں گے، لیکن پڑھ لیا۔ کسی نے کچھ ابھی تک تو کچھ نہیں کہا، میں ادھر یوں دیکھتے ہیں اگر کوئی ہو، کسی نے کچھ کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں جو بھی، ابھی میں ادھر یوں دیکھتا ہوں اگر کسی نے کچھ کہا تو بچے دیکھ رہے ہیں، تو بچے کہہ رہے تھے یہ پکڑ لیں، بچے چھیڑ رہے ہیں، تو اٹھانا ہی بھول گیا تھا، کبھی پڑھی نہیں نا یہ رکھ کے۔ بچے شاید قرآن پاک پڑھنے لگے ہیں تو میرے خیال سے خود ہی ان سے بات کرنی پڑے گی کسی سے۔ ویسے کسی نے کچھ کہا نہیں تو مطلب اس کا یہی بنتا ہے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں، اگر کوئی آگے نماز پڑھتا ہے یا جو بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ پیچھے میرے کھڑے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اور آپ نے وہ ایک پتھر سا بھی رکھا ہوا تھا، ٹکی نما کوئی چیز۔ تو ویسے ہماری مسجد میں کبھی اس طرح کا کوئی شخص نماز پڑھنے آیا نہیں، کبھی کبھار ہوتا ہے کوئی آتا پڑھنے کے لیے، لیکن الحمدللہ ہماری مسجد کے اندر یہ اصول ہے، رول ہے، اور میں اس چیز کو نہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا یہ اچھا اخلاق ہے کہ یہاں پہ جو بھی جس بھی مسلک کا نماز پڑھنے کے لیے آئے نا، تو کوئی دیوبند آئے، بریلوی آئے، ہم سب مسلمان ہیں، تشیع آئے، تو الحمدللہ کوئی اس میں کسی کو کوئی ابہام نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں کہتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بھئی آپ نے مسجد میں نماز کیوں پڑھی ہے۔ تو میرے خیال سے آپ کو کسی نے کہا ہے؟ نہیں، مجھے تو کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن واللہ العظیم میں مسجد میں بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا، مجھے تھوڑا سا بھی نہیں تھا یقین کہ مجھے یہ وہابی لوگ ادھر نماز پڑھنے دیں گے، لیکن جب کسی نے کچھ نہیں نہ کہا، میں تھوڑی دیر پہلے ہی آیا تھا تو ایک ہی بندہ تھا ادھر کھڑا تھا، انہوں نے پوچھا یہ کیا کہ میں نے کہا جی میں نے ریکارڈ کرنا کو کر دو جو کرنا ہے آپ نے۔ میں نے کہا میں تشیع ہوں، میں نے کڑا وغیرہ دکھایا یہ ویسے میں نے پہنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یار میں نے نہیں پوچھا آپ کون ہے، آپ کر لیں جو کرنا ہے۔ ایک شخص نے کہا قاری صاحب سے اجازت لے لیں کیونکہ ان کی آواز ریکارڈ ہونی ہے، تو وہ تو انہوں نے احتیاطاً کہا ہوگا، کیونکہ کبھی کسی نے ریکارڈنگ نہیں نہ کی، کسی نے پوچھا نہ کہ یار پتہ نہیں آج کیوں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کون ریکارڈنگ کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، وہ احتیاط کے طور پہ جو ہے نا انہوں نے کہا ہوگا۔ ویسے میں آپ کی اطلاع میں یہ بات دوں کہ الحمدللہ ہماری اس مسجد میں تشیع مسلک کے بچے بھی پڑھتے ہیں، ہمارے اس محلے سے آتے ہیں، پڑھنے آتے ہیں، بچیاں بھی پڑھتے، اوپر اس ٹائم بچیوں کی کلاس لگی ہوئی ہے، تقریباً 65 کے قریب بچیاں ہمارے پاس پڑھتی ہیں، تو ان میں جو ہے نا وہ نماز بھی ادھر پڑھتی ہیں، سپارہ بھی ادھر پڑھتی ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے چلیں دین سیکھنی ہے، دین سیکھنا ہے نا۔ باقی ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا سیدھے راستے پہ چلائے۔ نماز میں بھی ہم یہی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، جو صراط مستقیم ہے نا، ہم آپ کے لیے، اپنے لیے، سب لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے۔ نماز کا پڑھوں کہ اگر کوئی رافضی آ کے نماز پڑھ لے، رافضی اگر آ کے نماز پڑھتا ہے نا، اپنے طریقے سے نماز پڑھے، ٹھیک ہے پڑھ لے اپنے طریقے سے، لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے کہ مسجد کا نظام نہیں خراب ہونا چاہیے۔ ہاں نہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے نا، مسجد کا اس میں فتنہ فساد نہ ہو، ٹھیک ہے، لوگوں میں انتشار نہ پھیلے، کوئی بھی مسئلہ کو آ کے پڑھ لے۔ ہاں بس یہی پوچھنا تھا۔ ویسے تو مسجد کو اگر مسجد کی حرمت کو پامال کرنا وہ تو غلط ہے، میں بس نماز کا پوچھ رہا تھا۔ بلکہ ادھر بھی اگر ایک دو مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ کوئی شخص اگر اونچی آواز سے بول لے، کوئی ایسی بات کر دے
تو الحمدللہ میں نے ان کی تربیت اس انداز میں کی ہوئی ہے. میں ان کو نا کہتا ہوں کہ بھئی یہ جو ہے نا مسجد میں الحمدللہ ابھی تک تو کبھی کسی نے کسی کو منع نہیں کیا, لیکن ایسے ہی کسی کو خام خواہ کوئی ٹوکنا روکنا, مثلا میں اس چیز سے لوگوں کو میں کہتا ہوں بھئی اس طرح نہیں آپ نے کرنا, لوگوں کو میں روکتا ہوں, کبھی کبھار ہو جائے, یہ نہیں اکثر ایسا ہوتا ہے. میں نے اپنے کئی دوستوں سے بات کی کہ میں نے وہابیوں کی مسجد میں جانا ہے نماز پڑھنے اہل تشیع کی طرح, تو سب نے مجھے یہی کہا کہ مار پڑے گی ادھر سے مت جانا. کسی بندے کو بھی, مجھے بھی اسی لیے یقین نہیں تھا کہ کسی بندے کو یقین نہیں کہ وہابی نماز پڑھنے دے گا اپنے پیچھے کسی اہل تشیع کو. اچھا, جو آپ کے ساتھی آپ کو کہتے ہیں نا, کیونکہ آپ تشیع نظریات کے حامل ہیں, وہابی جو لفظ ہے نا, ٹھیک ہے, لوگ ہمیں وہابی کہتے ہیں اور ہم وہابی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نا ہمارے اور بھی نام ہیں. ہم اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. بس لوگوں نے ایک جو ہے نا اس طرح کی فضا پھیلانے کے لیے جو ہے نا کہ یہ وہابی ہیں, ٹھیک ہے. وہابی اس کا معنی اگر دیکھا جائے تو ہم ٹھیک ہے, وہابی بھی ہیں, ہم اہل حدیث بھی ہیں, ہم اہل سنت بھی ہیں. دیکھیں جو فیمس ٹرم ہے میں نے تو وہی بولنی تھی نا. چلو ٹھیک ہے, چلے معاشرے میں ایک رائج ہے, لیکن میں نے جو ہے نا آپ کو یہ کیونکہ آپ بات کر رہے ہیں تو اس لیے میں نے آپ کی جو ہے نا آپ کے نالج کے لیے آپ کو یہ بات بتا دی ہے. آپ ان کو یہ بتلائیں, ٹھیک ہے, کہ یہ اہل سنت کا کیا معنی ہے, سنت کے اوپر چلنے والے. اہل حدیث کا کیا معنی ہے کہ حدیث کے اوپر عمل کرنے والے. اور الحمدللہ مسلمانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد اسی وقت آئے گا جب یہ قرآن کے اوپر چلیں گے, اس کے مطابق چلیں گے اور حدیث کے مطابق عمل کریں گے. جی بالکل ٹھیک ہے, تو وہی مسلمان ہے پکا سچا, وہ کوئی بھی ہو, قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے والا ہو. ٹھیک ہے, بس اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو, اس امت کو, مسلمانوں کو, بالخصوص ہماری اس وطن عزیز میں قرآن و سنت کا غلبہ فرمائے. قرآن و سنت کے اوپر سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یقیناً یہی وہ چیز ہے جس سے ہم سب متفق ہو سکتے ہیں. قرآن و سنت, قرآن و سنت سب اس سے متفق ہو سکتے یہ ہیں. مسجد کا نام اور ایڈریس کیا ہے؟ اس مسجد کا نام ہے جامع مسجد پاک فردوس اہل حدیث. ٹھیک ہے, پاک فردوس اہل حدیث نام ہے اس کا, محلہ پاک پورہ. ٹھیک ہے, محلہ پاک پورہ. ویسے میں اہل سنت ہوں, میں اہل تشیع نہیں ہوں. میں صرف چیک کرنے کے لیے نا, یہ میں نہیں اس طرح پڑھتا, میں اہل سنت ہوں. تو منہج اہل سنت, میں خود کو اہل حدیث نہیں کہتا, وہابی نہیں کہتا, ڈاکٹر ذاکر نائک بھی نہیں کہتے. تو میں خود کو مسلمان و مؤمن کہتا ہوں. میں مؤمن ہوں, میں مسلمان ہوں الحمدللہ. اور یہ بس میں چیک کرنے کے لیے آیا تھا. انجینئر صاحب ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ عام عوام کے آگے آپ اپنا مدعا رکھیں, مولوی سے بحث نہ کریں, عام عوام کو اپنی دعوت دیں. اور میرا ان سے یہ اختلاف بھی تھا کہ یار وہ ایسا کیوں کہتے ہیں, لیکن آج مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ عام عوام کو دعوت دینی ہے. وہ اس لیے کہ عام عوام ایک ہونا چاہتی ہے, مولوی ایک نہیں ہونے دیتا. عام عوام کو ایک دوسرے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے شیعہ دوست ہیں, ان کو مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم ایک ہونا چاہتے ہیں لیکن مولوی ایک نہیں ہونے دیتا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ عام عوام کے سامنے آپ اپنا مدعا رکھیں, وہ آپ کی بات مانیں گے.